نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے میں تو پاکستان تحریک انصاف ناکام رہی، لیکن عدلیہ کی طرف سے کم ایک اچھی خبر اسے آج مل گئی۔ مشہور ضمانت توشہ خانہ کیس کے دوسرے مقدمے میں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی درخواست ضمانت جو ہے منظور ہو گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا۔ لیکن خصوصی جج کی عدم دستیابی کی وجہ سے کم آج کے دن ان کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا۔ بشرا بی بی گو گھریلو خاتون ہے، لیکن کیا آزاد ہونے کے بعد ان کا کوئی جو ہے سیاسی کردار ہوگا؟ یہ ایک انتہائی دلچسپ سوال ہے جو ہم آج کے پروگرام میں پوچھیں گے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بروز ہفتہ حلف اٹھانے کی تیاریاں جو ہیں بڑی زور و شور سے شروع ہو گئی ہیں، اور ایوان صدر نے مہمانوں کی فہرست بھی طلب کر لی ہے۔ نامزد چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج سے، یعنی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، انہوں نے ملنے کے لیے آج خود اٹھ کر ان کے چیمبر میں گئے، جسے بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ایک نیک شگون ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں دونوں ہی انصاف کی دنیا کے بہت ہی معتبر نام ہیں، اور مبصرین کے نزدیک یہ توقع وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 2 روز میں جب جو ہے نا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں سبکدوش ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں جو ایک محاذرائی اور تقسیم جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے ختم ہو جائے گی، اور اس کے امکان ہے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ مثبت خبر ہوگی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنے ساتھی ججز کو ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنے میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے ان پہ بہت تنقید بھی ہوئی۔ ویسے آج ہی کے دن تحریک انصاف نے آئینی ترامیم جو ہے چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا، بقول معروف قانونداں اور وکیل حامد خان صاحب کے کہ حکمراں اتحاد نے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب کو نکالنے کا بدلہ پوری عدلیہ سے لے لیا ہے۔ متنازع آئینی ترامیم جو ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں بھی آج چیلنج کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے یہی ترامیم جو ہے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے چیلنج کی جا چکی ہیں، یعنی کہ محاذرائی اور تقسیم کا شکار پاکستان میں لڑائی کا ایک اور سبب جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی جانب، جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی ترجمان۔ بہت بہت شکریہ اکرم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ 26ویں ترمیم تو آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا روکنے میں ناکام رہے، لیکن ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہو گئی، تو اس میں کچھ آپ کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، بشرا بی بی کی ضمانت تو ہو گئی اور وہ امید کی کرن بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے اور ورکرز کے لیے ایک حوصلے کی بات بھی ہے، اور خان صاحب کے لیے بھی جب ان کی زوجہ جو ہے وہ جیل سے باہر ہوں گی تو ہمیں یقین ہے کہ ان کے لیے بھی ایک تسلی کا جو ہے وہ سبب بنے گی۔ دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کی تمام کیسز میں ضمانتیں ہو گئی ہیں، کوئی کیس نہیں رہ گیا ہے، اس کیس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ ضمانت کے بعد روکار کے حوالے سے وہ جج صاحب جو ہے جس نے روکار ایشو کرنی تھی، وہ اپنے دفتر کو لاک کر کے ایک جنازے کے بہانے سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایف آئی اے سے متعلقہ جج صاحب تھے، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک ڈیوٹی جج ایک خاتون ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ اگر وہ نہ ہو تو ڈیوٹی جج کا کام ہے، وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ اور بے شرمی کی آپ انتہا دیکھیں کہ ایک خاتون سے، ایک نہتی، ایک گھریلو خاتون سے اس سرکار کو، وفاقی اور حکومت، صوبائی حکومت کو اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، اتنی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے کہ اس خاتون سے، گھریلو خاتون سے، کہ بغیر کسی کیس کے ان کو آج وہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے اڈیالے۔ ایک منٹ، جی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ جی فرمائیے، میں پھر ان لافل ہے، دے کانٹ۔ اچھا، لیکن پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے اس میں اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ بعض اوقات ججز نہیں ملتے، نہیں ہوتے، تو پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا، تو لیکن مطلب ہے کہ آج نہیں ہوئی تو کل ضمانت ہو جائے گی، اس میں کانسپریسی تھیوری تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ تو ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، اچانک ان کو وہاں روکا گیا، روکار لیٹ کروائی گئی اور دوسرے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ جج ضمانت دینے، مطلب روکار والا ایک جج غائب، ایف آئی اے غائب اور ڈیوٹی جج بھی غائب۔ وہ سارے اتفاق جو پاکستانی لیگل سسٹم کے جو گندے اور وہ اتفاقات ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، جو کمزوری ہیں، وہ ساری ہمارے اوپر ہی آ کے فٹ ہو گئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی حسین اتفاق نہیں ہے، یہ ان کی میرافائڈی ہے۔ یہ جو سرکار ہے
یہ جان کے جو ہے یہ گن پھیلا رہی ہے، یہ ان کی جو ہے ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہا ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں کس کی، آپ نے کہا کہ یہ کسی کی مطلب ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کی ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کی ہو رہا ہے، کون اس کے پیچھے مبینہ طور پہ ہے؟ جی اڈیالہ پنجاب ہے اور اوپر وفاقی حکومت ہے اور وہ دونوں ایک ہی پارٹی کی ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے گندے کام اس ملک میں اس وقت ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے اور ان کے آگے اور ان کے آمنے اور سامنے یہی کچھ ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے، وہ پنجابی یہ کہہ دے رہے کہ کڑم ہے پاکستان۔ تو نون لیگ کو آپ جو ہے ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، کیا اس بات کا خدشہ ہے وقاص اکرم صاحب آپ کو کہ کیا مزید کوئی کیس ان پر آ جائے بشرا صاحبہ کے اوپر؟ اس کا امکان ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ کیس ہمارے نالج میں کوئی کیس اور ہے ہی، سارے کیسز جتنے بھی تھے سب میں بشرا بی بی کی ضمانت ہو چکی۔ ہمارے علم میں جن کے پاس درجنوں نہیں سینکڑوں کیسز کے ریکارڈ ہے جو مختلف صوبوں میں، مختلف ضلعوں میں، مختلف عدالتوں میں بھگت رہے ہیں، بشرا بی بی ہیز نو پینڈنگ کیس اگینسٹ ہر۔ تو اب مطلب ہے کہ اگر کوئی پینڈنگ کیس نہیں، اور ظاہر ہے کہ مزید بنانا ہے اتنی جلدی میں، میرے خیال میں اتنے زرخیز کوئی دماغ نہیں ہوگا کہ نیا کیس بنا لے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ مطلب جلد بدیر، ہم جیسے جو کہتے ہیں نا آپٹیمسٹک سوچ کے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ آزاد ہو جائیں گی، تو کیا آپ ان کا کردار دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست میں کہ جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو کیا وہ کوئی ایک فعال کردار ادا کریں گی پی ٹی آئی کے معاملات میں، یا جو ان کا ہمیشہ سے رول رہا ہے کہ وہ گھر میں جو ان کا جی وہ گھریلو خاتون ہیں، نہتی گھریلو خاتون ہیں، ان پہ پہلے بھی ہماری مخالف پارٹی کی طرف سے اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کا ابھی کوئی اندیا نہیں دیا گیا نہ خان صاحب کی طرف سے اور نہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے۔ جب وہ آ جائیں گی اوبیسلی وہ زوجہ ہے ہمارے قائد کی اور ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے، اور ان کا بار ہونا ہم سب کے لیے تسلی کا سبب اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہمارے خان کو تسلی ہے، ان کو اطمینان ہے، تو پھر ہمیں بھی اطمینان ہے۔ تو کم از کم خان صاحب کی اور اس پارٹی کی ان کے باہر آنے سے ایک پریشانی تو کم ہوگی، ایک پریشانی کم ہوگی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوعات کی طرف۔ ہم بھی دیکھ لیں کہ جو گزشتہ روز شیر افضل مروت صاحب نے ایک اسمبلی میں تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے کہ پی ٹی آئی بھی مطلب ہے کہ کافی حد تک تیار تھی اس شرائط کے اوپر، وہ جو 26ویں ترمیم ہے اس پہ سائن کرنے کے لیے، اگر اس کی کچھ باتیں مان لی جاتی۔ کیا ان کی تقریر پہ آپ کا کیا وہ ہوگا رد عمل؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انگیجمنٹ تھی، اس انگیجمنٹ کے اندر کیونکہ میں خود بہت ساری چیزوں میں شامل رہا ہوں، تو کوئی بھی ایسا وقت یا کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا اس ساری انگیجمنٹ میں جب پارٹی دستخط کرنے کے لیے یا ووٹ دینے کے لیے تیار تھی۔ فرام ڈے ون ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ساری ترمیم کی بیسک روح ہی عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، عدلیہ کو اپنا دربان اور اپنا کھلونا بنانا ہے، فارمیشن آف دی بینچز میں مداخلت، 3 ججوں میں سے اپنی مرضی کا چیف جسٹس اٹھانا، تو ہم یہ تو اس کے بالکل ہی اس میں، حالانکہ اس 26 ترمیموں میں سے وہ جو تھی اس میں سے میجورٹی ٹون ڈاؤن ہو گئی تھی، کیونکہ جب ہم نے انگیجمنٹ کی مولانا صاحب کے ساتھ کہ آپ ووٹ نہ دیں، اس انگیجمنٹ کے دوران جو اسسٹنس ہماری طرف سے گئی، اس کی وجہ سے پہلا ڈرافٹ چوتھے ڈرافٹ میں فرق تھا اور چوتھا ڈرافٹ کافی ٹون ڈاؤن تھا۔ بٹ again I must be on record, we never agreed, we never came to a consensus of a level جہاں ہم کہیں کہ ہم ووٹ دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈائلیوٹڈ قسم کا مطلب ہے ڈرافٹ جو منظور ہوا ہے، تو ایک طرح سے مولانا بھی اس کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ کہ جو خدشہ تھا کہ عدلیہ کی آزادی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے، کیا وہ کامیابی نہیں قرار دے رہے؟ جی، اگر ملٹری کورٹس نہیں ہے، لوگ اس کے اوپر بڑا وہ چل کود کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری وکٹری ہے، ٹھیک ہے، ٹون ڈاؤن کرانے میں ہماری ایکسپرٹیز اور ہماری لوگوں کی انگیجمنٹ ضرور استعمال ہوئی ہے جی، مگر جب اپنی مرضی کا جو بینچ ہوگا اور اپنی مرضی کا سارا معاملہ ہوگا تو پھر کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے جی۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اور سوال جو بنتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈائلیوٹ ہو گئی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائلیوٹ ہونے کے بعد جو الزام لگ رہا تھا کہ جی آزاد، اب جو عدلیہ کی اعلیٰ عدلیہ کی آزادی خود مختاری ہے،
اس پہ حملہ ہے تو وہ حملہ ختم ہو گیا؟ آپ کے خیال میں کچھ مطلب بچت ہو گئی؟ ہماری اعلیٰ عدلیہ اب آزاد ہیں، خود مختار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ زیر نگی آ گئی ہیں وہ پارلیمنٹ کی اور حکومت کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو آئینی ترمیم کے خلاف ہیں اور آئینی ترمیم میں دیے گئے مجوزہ طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں. تو جب ہم ایک چیز کے خلاف ہیں، بنیادی طور پہ ہی خلاف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرنسپل آف سینیورٹی تھا اس کی وائلیشن کرنے کا کوئی تک نہیں تھا بنتا، تو جو کہ 30 سال سے چلا آ رہا ہے کہ موسٹ سینئر جج وڈ بی ٹیکن ایز دی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا اس سے پہلے کہ 30 سالوں میں پہلی دفعہ پہلی بار ہوا ہے. اچھا میں اس سے پہلے کہ مطلب آگے کی حکمت عملی پر آؤں، ایک سوال میرے خیال میں لوگ کرنا چاہ رہے ہیں جو مطلب پی ٹی آئی کے حمایتی بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، کہ آپ لوگوں نے جو کمیٹی پارلیمانی تھی اس کے لیے 3 نام دیے، پھر بائیکاٹ کر دیا. یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا حکمت عملی تھی؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پتہ ہے میں آپ کو آج کل کے لفظ مجھے بات پر استعمال کرتا ہوں. ایک ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں قبلہ ہے، یعنی یہ قبلہ سمجھتے ہیں پاگل ہے. اچھا. ایک ہمارے علاقے میں کہتے ہیں یملا ہے. اچھا. یعنی کہ the guy is not mad but he's acting as if he's mad. He's acting crazy but he's not crazy. ٹھیک ہے، مطلب وہ ڈونگ کر رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. طارق فضل صاحب نے فون کیا عارف عامر ڈوگر صاحب کو اور جلدی میں ان سے 2-3 نام مانگے کہ جی ہم نے ایک سینیٹر اور 2 ایم ایل ایز کے نام، اور یہ اگلی صبح، یہ 1 دن پہلے کی بات ہے. اس میں اتنی ایمرجنسی نافذ کہ آپ کو پتا چیف وپس کا ایک ورکنگ کوارڈینیشن ہوتا ہے، اور بڑا ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کے حالات کتنے بھی خراب ہو سرکار کے اور اپوزیشن کے، وہ فار دا اسموتھ رننگ آف دا پارلیمنٹ وہ ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ چلتی. اس پہ ان کو صرف 1-2 لیڈر میسر آئے، عامر ڈوگر صاحب کو، اور انہوں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا دونوں تینوں نے کہ ٹھیک ہے یہ نام دے دو. اس میں کئی لوگ خود بھی ایسپیرنٹس تھے، ہمارا بھی نام دے دو، کسی نے کہا نہیں دو، 2-3 لوگوں نے مشورہ کیا اور وہ نام چلے گئے. جیسے ہی اسی شام کو پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی جو کہ ون آف دی ہائیسٹ فورمز ہے کور کمیٹی کے ساتھ ساتھ، اس میں جب یہ چیز سامنے آئی یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کو خدا نہ خواستہ آسمانی صحیفہ نہیں ہو گیا کہ آپ نام دے بیٹھے ہیں تو اب آپ کا جانے کی آپ کی پابندی ہو گئی ہے. ہم ایک چیز کی بنیاد کے خلاف ہیں، اس ترمیم کی مخالفت ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ججز کے چننے کا، چیف جسٹس کی چننے کا طریقہ کار پہ ہمیں اعتراض ہے، بینچز کی فارمیشن پہ ہمیں اعتراض ہے، عدلیہ کی خود مختاری جانے پہ ہمیں اعتراض ہے. تو ایسی ترمیم جس کی ہم نے مخالفت کی ہے اس سے پیدا ہونے والی کمیٹی میں بیٹھنا doesn't make any sense. Stupid. It's against the principles. It's not about winning or losing the race. It's about the principle. کل آپ ایک چیز کے خلاف جا رہے ہیں اور جب وہ نہیں آپ اس کو روک سکتے تو کل آپ اس کا حصہ بن جائیں گے. سو پوری کی پوری پارٹی نے یونانیمسلی پولیٹیکل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا جس کو پھر 70+ لوگوں کی کور کمیٹی نے جس کی توثیق کی، اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. نام دے دیے تو کیا ہو گیا، نہیں جائیں گے، بات ختم ہو گئی. چلیں اچھا یہ تو وضاحت ہو گئی آپ کی طرف سے. اچھا اب ایک اور سوال ہے اور جو میرے خیال میں بہت سارے لوگ آگے کہ جو آپ کے ڈیسیڈنٹس تھے وہ لوگ جنہوں نے انحراف کیا، انہیں 5 MNAs کے جنہوں نے ووٹ ڈال دیے پارٹی لائن کے خلاف، تو اس کے حوالے سے کیا آپ کی اگلی حکمت عملی ہوگی؟ پھر ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ زین قریشی صاحب کا نام آ رہا تھا کہ وہ بھی ڈول گئے تھے، دباؤ ان پر اتنا تھا، ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، یا یہ کیا اثر آئی ہے یہ؟ سر جن 5 لوگوں نے یہ کیا ہے ووٹ سامنے آ کے دیا، سب نے ان کو دیکھا، نیم اینڈ شیم تو ہو رہا ہے. ان کو لوگ بے عزت بھی کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو بھی بے عزت کر رہے ہیں، ان کے ووٹرز، ان کا سپورٹ بیس. اور ہم بھی اپنی لیگل کمیٹی کے حوالے کر چکے ہیں، ان کو ڈی شیٹ کرانا ہے، ان کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لینا ہے، ان کے اوپر کیس کرنا ہے، اور ان کے ایفیڈیوٹس، کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایفیڈیوٹ بھی دیے ہوئے ہیں، ایس آئی سی کے بھی دیے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی دیے ہوئے ہیں، یا میں عثمان کا ہی آپ اس کو لے لیں، پھر اس کے بعد جو کھچی کو بھی آپ لے لیں، تو ان کے ایفیڈیوٹس بھی موجود، وہ سب ہمارے پاس موجود ہے، سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا. تو وہ پوری ان کے خلاف بالکل ان کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے ووٹ دے دیے ہیں. یہ بے حیا یہ خدشہ نہیں وقاص اکرم صاحب، جیسے کہ میں شہباز شریف صاحب کا بیان جو انہوں نے بڑا ان کا شکریہ ادا کیا 5 MNAs کا، ان کا آزاد ہیں، تو یہ جو وہ لوگ ان کو پریٹینڈ کریں گے جی آزاد ہیں، ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور جب ایسے ہی ہے تو اسپیکر الیکشن کمیشن بات سنے گا آپ کی. جیسے
शहबाज शरीफ साहब अपने आप को लेजिटिमेट वजीर आजम समझते हैं। हमारी नजर में जितने वो लेजिटिमेट है ना, उतने ही ये आजाद है। नंबर एक। आपके ख्याल में आप इनको बर्खास्त करा सकेंगे, इनको डी-सीट करवा सकने की पोजीशन में हैं आप? कराएंगे सर, हम अपना पूरा सब कुछ करेंगे जी, सब कुछ करेंगे। देखें मेरी बात सुने, अव्वल तो जो जिल्लत इनकी किस्मत में लिखी गई है, उस जिल्लत के मुकाबले की और ज्यादा नुकसान तो इनका हो नहीं सकता, इनका और इनकी नस्लों का। जो इस वक्त मुल्क में माहौल है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारी सपोर्ट का, अपने इलाकों में ये वापस नहीं जा सकेंगे। इनके साथ लोग इनको लानत बुझा करेंगे, इन्हें कोई माफ नहीं करेगा। अच्छा, क्विकली मुझे आजाद नहीं है, क्योंकि सवाल 2-3 है और मेरे पास 2-4 मिनट रह गए, 2-3 सवाल और हैं। हम ज़ैन कुरैशी पे एक मुझे कमेंट अगर क्विकली आप ज़ैन कुरैशी साहब वहां पे पार्लियामेंट में नहीं देखे गए थे, मगर हमें बताया गया कि वो अंदर किसी जगह पे किसी लॉबी में या ऊपर प्रेसिडेंशियल एक ऑफिस बना हुआ है पार्लियामेंट का, उधर बैठे हुए हैं। मगर ज़ैन कुरैशी साहब को हम एक को सिंगल आउट नहीं करते, ये 4 आदमी है। चारों के ऊपर जो शो कॉज में इल्जाम है वो ये है कि जब आपको कहा गया था कि केपीके में आप डेजिग्नेटेड जगहों पे, सेफ जगहों पे पहुंच जाए और फलाने बंदे की सुपरविजन में चले जाए, तो जहां आपके साथ बाकी 75-80 एमएनए चला गया था, आप 4 मौसूफ जो थे, आपको क्या तकलीफ थी कि आपने पार्टी लीडर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया? और फिर जो हमारे तक खबरें आई उसके मुताबिक आप उनके साथ राब्ते में थे और आपको कहीं ला के अंदर कहीं बिठाया गया था। अब वोट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, वोट उन्होंने आपका इस्तेमाल किया या नहीं किया, आप अगर हमें इस नीयत से छोड़ के गए कि आपने वहां वोट करना था और उन्होंने आपका वोट नहीं लिया तो हमारे कागजों में आप गए, हमने इस पे उनको शोकाज इशू किया है, उसको वो 7 दिन में जवाब देंगे। अगर वो सेटिस्फैक्टरी हुआ है, नहीं हुआ तो उस पर तहकीक और तफ्तीश होगी, कमेटी बैठ जाएगी। अगर वो मुतमईन होगी तो ठीक है, ना मुतमईन हुई तो ये चारों भी फारिग हो जाएंगे। चले, इमरान खान साहब ने तो आप देखे केपी में 20 बंदे निकाल दिए थे, पंजाब के बंदे भी फारिग किए थे। खान के पास तो ये जो गद्दारी है ना सर, उसमें ये बड़ा औखा हो जाता है काम चलना। सो ये जो बाकी 4 लोग हैं, ये इन पे सस्पेशन है, उस सस्पेशन का शो कॉज दिया गया, शुबे पे आप लोगों ने उनको शो कॉज दिया। वजाहत होगी। एक और बात वकास अकरम साहब बहुत ही अहम, कि देखना हुकूमत के साथ ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह खड़ी है, पूरा जो कहते हैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब एक अदलिया की तरफ से उम्मीद हुआ करती थी, क्या आपको खदशा है कि अदलिया भी जो है राम हो गई और अब वहाँ से आप लोगों का जो एक हमेशा से सपोर्ट आ जाया करती थी वो नहीं आ पाएगी? जी देखिए जी, हमेशा वाली सपोर्ट पे तो मैं आई वुड नॉट एग्री दैट मच, क्योंकि अगर हमेशा ही सपोर्ट आती होती तो खान साहब के ऊपर 200-250 एफआईआर के अंदर अभी तक वो ना पड़े होते। हमेशा ही सपोर्ट आती। इल्जाम तो यही है ना कि पीटीआई से वो है अदलिया जो है सिंपैथेटिक है। जी देखिए, जिस बेचारे के साथ बाहर जुल्म हो रहा हो, हुकूमत कर रही हो, तो अगर कोई जज इंसाफ का फैसला कर दे तो मैं उसको हमदर्दी तो नहीं कहता, मगर मैं ये समझता हूँ कि आईनी तरमीम गलत हुई है और चीजें जो है वो अपना कोई रंग दिखाएंगी, मगर मैं को प्री मैच्योरली पार्टी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। लेट्स सी वो क्या हुआ है। खुद मुख्तारी तो खैर कॉम्प्रोमाइज हुई है, जब बेंच की फॉर्मेशन ही सरकार के हाथ में है तो फिर बेंच फिक्सिंग क्या होगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब सबसे अहम बात है कि आगे का क्या लाहेअमल होगा। अलीमीन गुंडापुर साहब कल फरमा रहे थे कि जी एहतजाज करेंगे, एहतजाज होगा जी, फाइनल कॉल देंगे। कमेटी में भी ये फैसला हुआ है, कोर कमेटी में भी ये फैसला हुआ है कि भरपूर एहतजाज है और उसका लाएअमल जो है वो खान साहब से मुलाकात के अंदर उनकी गाइडेंस में करेंगे। उससे पहले मीटिंग्स होंगी, एहतजाज अब तैयारी के साथ होगा, हाफ को कोई काम नहीं होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो यही मौजूद ज़ेर बहस होगा कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम से क्या वाकई आला अदलिया जो उसकी आज़ादी खुद मुख्तारी मुतासर हुई है, या मतलब है कि सिर्फ इसको प्रोपेगेंडा कहा जाए। हमारे साथ रहिए। जनाब बुनियादी सवाल एक ही है कि 26वीं आईनी तरमीम ने जो है हमारे निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाया है या हमारी आला अदलिया को जो है हुकूमत का ज़ेर दस्त बना दिया है। हमारे साथ 2 बड़े मारूफ कानूनदा मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। हाफिज़ एहसान साहब ये भी मारूफ कानूनदा हैं, सीनियर लॉयर हैं। मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुबैरी साहब आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का कि बहुत बात हो रही है जी कि वकला तहरीक माजी में चली थी, लेकिन अगर हम मुआवजा करें उस ज़माने में तो ज़ाहिर है कि जो जजेस थे वो साथ थे आप लोगों के, और इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव सूरत हाल है कि कोई जो है आप लोग तहरीक चला पाएंगे? जी
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تحریک چلے گی اور تحریک کس طرح سے چلے گی. یہ تو ابھی فیصلہ ہوا ہے, میٹنگز ہیں ایکشن کمیٹی کے, وہ فیصلہ کریں گے کس طرح سے. اور جو کانسٹیٹیوشنل چیلنجز آئیں گے, لیگل چیلنجز جو ہیں اس ترمیم کے خلاف, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ بھی اس کو قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا پروٹیسٹ کے علاوہ, لافل پروٹیسٹ کے علاوہ. تو آپ دیکھ لیں گے. دیکھیے ہمارا مین مقصد جو ہے, ہم سب وکلا متحد ہیں سوائے ان لوگ وکلا کے جو سرکاری وکلا میں ان کو کہتا ہوں, جو اس وقت بار ایسوسیشن بار کاؤنسل میں ہیں موجود, ایک گروپ خاص مخصوص گروپ کے وکلا ہیں اور وہ سرکاری وکلا کہلاتے ہیں. تو ان کے علاوہ اکثریت جو وکلا کی اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے, اس نے پورے ہمارے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, خاص طور پہ عدلیہ کا. دیکھیں عدلیہ کا بیسک جو کانسیپٹ ہمارے, اور جس کے لیے بڑی جدوجہد کی وکلا نے اپنی جانیں بھی دی اس کے اندر, کہ عدلیہ آزاد ہو اپنے فیصلے کرنے میں, وہ کسی دباؤ میں یا کسی طرح سے اس نتیجے میں وہ اپنے فیصلے اس لحاظ سے نہ لیا جائے. اب دیکھیے سب سے جو خاص چیز جو ہوتی ہے جدیہ کی آزادی میں, جو بیسک فیچر جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس کا انہوں نے 3 ججز کو اس میں اس طریقہ کار بدلا جو 18ویں ترمیم میں دیا گیا ہوا تھا, اور وہ ایک 2 بڑے فیصلے آئے تھے 90s میں, 96 میں, 98 میں, جس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ یہ جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوں گے, تاکہ پک اینڈ چوز کا ایشو ختم ہو جائے. اچھا اب چلیں, ججز کو کر لیا آپ نے, پینل بنا لیا کہ 3 ججوں میں سے, سینئر ججوں میں سے آپ ایک کا چناؤ کریں گے چیف جسٹس پاکستان ایویلویٹ کر کے. اور دیکھیں جو کمیٹی بنائی وہ صرف اور صرف پارلیمانی کمیٹی بنائی, اسپیشل کمیٹی میں, اور وہ اب فیصلہ کریں گے. یعنی پارلیمان کی وہ کمیٹی جس میں حکومتی اہلکار, حکومتی ممبران کی اکثریت تھی, ان کی میجورٹی تھی, 2/3 میجورٹی, اور کیلکولیشن بھی اس طرح سے کی بھی تھی کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستیں تو پی ٹی آئی کو دی نہیں, تو اپنی ان کے پاس اکثریت کی 8 لوگ موجود تھے. اور وہ لوگ جنہوں نے خود آئینی ترمیم کو پاس کیا تھا, وہی خاص طور پہ جیسے ہمارے سینئر نے فاروق نائک صاحب اس میں موجود تھے, سنا. تو اب یہ جو منسٹرز تھے اور لوگ تھے جنہوں نے ان کو چناؤ کیا, انہوں نے ایک جج, اور کس طرح سے انہوں نے چن دیا. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیں, چند گھنٹوں میں انہوں نے کیسے ایویلویٹ کر لیا 3 اتنے سینئر ججز کے, کہ جی ان میں سے ہم جسٹ ایک جج صاحب کو جو نمبر 3 پہ تھے سینیورٹی میں, ان کو چنا, اور باقی 2 ججز کی کیا بات تھی کہ ان کو نہیں چنا گیا کیونکہ وہ سیکرٹ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. تو یہ دیکھیے اپوائنٹمنٹ آف جج چاہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, بڑا حامل ہے اس بات کا کہ آپ عدلی آزاد ہو اپنے فیصلے میں. پھر آپ مجھے زبیر صاحب اگر اجازت دیں, میں حافظ صاحب کو, حافظ احسان صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں. یہ حافظ صاحب, یہ جو زبیری صاحب پوائنٹس ریز کر رہے ہیں, یہ بہت جو کہتے ہیں کئی قداور جو ہمارے معروف وکلا ہیں ان کی اسی قسم کی جو ہے سوچ ہے, اور سول سوسائٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جناب ان ترامیم کے بعد جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ زیر دست ہو گئی ہے, حکومت کا جو ہے پلڑا بھاری, اور کچھ ججز کو سزا دی گئی ہے کیونکہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے تھے. کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی حافظ صاحب. رحیم, عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ. 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور 5 کا میں ایک چیز کر کے میں اس کی طرف آؤں گا. کہا یہ گیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ سی, پارلیمنٹ نے اس کو واپس لیا ہے. اگر ہم پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر جائیں جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کوئی پار نہیں تھی کہ پاکستان کا چیف جسٹس لگائے, یا پاکستان کے کسی سپریم کورٹ کے جج کو لگائے, یا پاکستان کے کسی ہائی کورٹ کے جج کو لگائے. یہ اختیار صرف اور صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تھا. یہ 95-96 کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود انٹرپریٹش کی کہ ہم اپنے ججز جو ہیں وہ خود لگائیں گے, اور اس کے لیے ہمارا ہی چیف جو موسٹ سینئر ہے وہ چیف جسٹس ہوگا, اور جس نے وہ ججمنٹ دی اس کا وہ وکٹم بنا. اور جب آگے 2007 کے اندر آئے تو کیا پاکستان کی جوڈیشری نے جو ہے, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم ساروں نے اسٹرگل کی, وہ آج 2024 تک اگر ہم انہیں انالائز کیے تو کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ساری جو ججمنٹس دی ہیں 96 کے بعد, اور پہلی بڑی ججمنٹ آئی سوال کرنے دیں حافظ صاحب, ایک ضمنی سوال آ رہے ہیں کہ 73 کے آئین میں نہیں تھا, تو 73 کے آئین میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں جو اصل ڈرافٹ تھا.
لیکن پھر ان کمزوریوں کو رفتہ رفتہ دور کیا گیا. تو اگر یہ کمزوری دور کر دی گئی تھی کہ ایک تصور ہے نا کہ ایگزیکٹو الگ ہو, عدلیہ الگ ہو, اوور لیپ نہ کر رہی ہوں, تو کیا برا کیا؟ تو ایک کہتے ہیں پروگریسو اسٹیپ تھا یہ. اچھا عامر, میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا ایک رانگ پرسپشن ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز جو ہے اس سے سپریشن آف پاور یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اس کے بعد ٹرائکوٹمی آف پاور کمپرومائز ہوتی ہے. ہمارا نیبر کنٹری ہے نا انڈیا کے اندر آج بھی جتنی سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹس ہے ججز کی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا ہے. ان کی جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے. تو اگر وہ کانسیپٹ جو ہے اور ان کا جو جوڈیشل رینکنگ ہے وہ ہے 77 کے اندر جو جسٹس ورلڈ کے اندر ہے, ہماری 130 کے اندر ہے. تو اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا ٹرائکوٹمی آف پاور یا اس کے بعد سپریشن آف پاور جو ہے, تو انڈیا کے اندر تو آج تک کسی نے یہ ریز نہیں کیا کہ جی چونکہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ کی جاتی ہے تو اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے. اب اگلی چیز کے اندر ہم آ جاتے ہیں جو تیسرا مجھے اجازت ہے, عابد بھائی صاحب موجود ہیں, عابد بھائی صاحب موجود ہیں, تو میں چاہوں گا میں اس پوائنٹ کو, کیونکہ حافظ صاحب کو جانا ہے, میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو اگر وہ وضاحت کر سکیں جو آپ نے بڑا ویلڈ کو ایک پوائنٹ اٹھایا. حافظ صاحب آپ سن رہے ہوں گے کہ ان کا کہنا یہ کہ جناب مطلب ہے بھارت میں یہ چیز چل رہی تھی, ہمارے 73 کے آئین میں اس کی کوئی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں مختلف ممالک کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں. کیا انڈیا کوئی ہماری ایگزامپل دیتا ہے؟ پہلی بات ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کے جج پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں لگاتے, پریزیڈنٹ آف انڈیا لگاتے ہوں گے. اور جو پرانے نظام کی بات ہو رہی تھی اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان لگاتے تھے ججز ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس. اور کنسلٹیشن کی انہوں نے ایگزامپل یہ دی, کنسلٹیشن مینز میننگ فل کنسلٹیشن. اور جسٹس سجاد علی شاہ نے نہیں کہا تھا اپنی ججمنٹ میں الجہاد میں کہ وہ سینئر جج ہوگا, وہ اسد علی کیس میں وہ فیصلہ آیا. اور دیکھیے وہ پھر 18ویں ترمیم تو خود ان پارٹیز نے کی تھی, اس کے اندر یہ اور 19ویں ترمیم کی. اب کہتا ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ کرائی گئی, جو بھی تھے آپ پارلیمنٹ نے وہ ترمیم کی اور اس کے اندر سینئر موسٹ جج کو ڈالا تاکہ یہ پک اینڈ چوز. آپ نے دیکھا ہمارے تاریخ میں 2 دفعہ جو خاص طور پہ وائلیٹ ہوا یہ سینیورٹی پہ, ایک جسٹس منیر کے کیس میں, اور وہ جو بنگال سے ہمارے جج تھے سینئر ان کو نہیں لگایا گیا تھا ایسٹ پاکستان سے, اور ان کو پھر آپ نے دیکھا اس زمانے میں 200 کا کیس ہوا اور مولوی تمیز الدین کا کیس ہوا. اور پھر آپ دیکھیں جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں جو خاص طور پہ کیسز ہوئے اور شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کی ڈسپلن کو اپہولڈ کیا گیا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے تاکہ یہ پک اینڈ چوز کے اپنے مرضی کے ججز, دیکھیے آج باتیں ہو رہی ہیں کہ بڑی اچھی بات ہوگی, انڈیا میں یہ ہو گیا, امریکہ میں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ہمارے یہاں ایک جد و جہد ہے, ہمارے یہاں ایک ایگزیکٹو نے دبانے کی کوشش کی, پارلیمان نے پہلی بات تو ڈیسائیڈ کریں یہ پارلیمان کیا آئین و قانون کے حساب سے ہوئی ہے, اور کہاں گئی ہماری ججمنٹس. ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ججز کا اپوائنٹمنٹ از the word used is inextricably linked with the independence of judiciary. اگر آپ کا پروسیس سارا پارلیمان کو دے دیں گے تو وہ اپنی مرضی کے, آپ دیکھیں انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا 2 سینئر ججز کو, وجوہات تو بتائیں کہ why they rejected, کیونکہ انہوں نے SIC کا فیصلہ کیا, سنی اتحاد کاؤنسل کے کیس میں فیصلہ کیا. اس سے پہلے تو جسٹس منصور علی سارے ان کے حق میں فیصلے کر رہے تھے. حافظ صاحب میں خطہ کلامی یوں کہ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو حافظ صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے ان کی کیا رائے ہے, جو نکات حافظ زبیری صاحب نے اٹھائے اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب حافظ احسان صاحب, آپ نے وقفے سے پہلے گفتگو سنی, حافظ زبیری صاحب نے جو بہت سارے پوائنٹس ہیں ویلڈ ہیں, اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی تعداد, سول سوسائٹی, قانون داں اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب ایک اچھا خاصا پروسیس چل رہا تھا, کوئی سینیورٹی پہ ہماری ڈسپیوٹ نہیں ہوتی تھی, اس کو بلا وجہ چھیڑ دیا گیا. اوور ٹو یو. جی حافظ صاحب. اب ون بائی ون اس کے اندر آ جاتے ہیں نا. اس کے اندر دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے, یہ سپریشن آف پاور ہے, ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے, وہ ویری تو نہیں کرتی نا کانٹیننٹ سے اور کنٹری سے. جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے وہ انڈیا میں بھی ہوگا, وہ امریکہ میں بھی ہوگا, وہ برطانیہ کے اندر بھی ہوگا. یہ دنیا کے جتنے بھی سیولائز کنٹری ہیں جہاں پہ جسٹس سسٹم پریویل کرتا ہے وہاں پہ کہ یہ جورسپروڈنس تو ایک ہی ہے نا. اگر ایک جملہ مجھے بولنے دیں, ایک جملہ مجھے بولنے دیں. پاکستان کے اندر عامر میں آپ کو بتاؤں, میں حافظ بھائی ایک جملہ میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک کا اپنا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے نا, کہ جو برطانیہ کی جمہوریت ہے وہ سماج ہم سے بہت آگے ہے, ہمارے یہاں معاملات ذرا پیچھے, تو ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو مارے جائیں گے. نہیں عامر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر سپریشن آف پاور کا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ انسٹیٹیوشنز اپنے ڈومین کے اندر رہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کام کرے. ٹرائکوٹمی آف پاورز کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں جس کے لیے پرسکرائب کی گئی ہیں ان لیمٹس کے اندر کام کرے. یہ دنیا بھر کے اندر ایک ہے, یہ ویری نہیں کرتا کنٹری ٹو کنٹری. اب یہ آگے اس سے آئے, لیکن پاکستان کے اندر پرابلم یہ آئی ہے کہ ہماری جو آزاد عدلیہ جو ہے
وہ بنیاد کرتی ہے دو چیزوں کے اوپر. وہ یہ ہے کہ میری مرضی کا جج ہو اور میری مرضی کا فیصلہ ہو. آپ پچھلے 12-14 سال سے دیکھ لینا کہ کیا یہ نہیں ہوا اس چیز کے اندر ہے کہ اگر میری مرضی کا جج لگا ہے تو وہ آزاد ہے اور وہ ویری کر رہا ہے. افتخار چودھری کے دور کے اندر دیکھیں تو آزاد عدلیہ, آزاد جج, آزاد جوڈیشری جو ہے اور آزاد فیصلے جو ہے وہ ویری کر رہے ہیں. اگر ثاقب نثار کے دور کے اندر آئیں وہ ویری کر رہے ہیں. اگر جسٹس گلزار کے دور کے اندر آئیں وہ ویری کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد آصف سعید کھوسہ کے دور کے اندر آئیں وہ ویری کر رہے ہیں. اگر جسٹس بندیال کے دور کے اندر اب آپ کے خیال میں اب ویری نہیں کریں گے حافظ صاحب؟ اب ویری نہیں کریں گے کیا گارنٹی ہے؟ اور وہ جو 90 کی دہائی میں ہوتا تھا کہ اپنا بندہ لگانا ہے ہم نے بطور جج. عامر اب دوسری جی نہیں عامر میں اب دیکھیں نا, اب دوسری چیز پہ آ جائے. میرا بندہ اور بھئی آج تک پاکستان کی جوڈیشری نے جب سے 96 کے اندر سے یہ پارلیمنٹس کو فورس کر کے لیے, کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس پار کو ایکسرسائز کرتے رہے ہیں ٹل 2010 کے اندر تک. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے سارے ججز میرٹ پہ لگے ہیں؟ کیا بندے کس کے تھے یہ سارے جو تھے؟ آپ انالیسس کریں نا, کون تھے یہ بندے جو سامنے آپ کے آئے ہیں؟ بار کے اندر جا کے پوچھے نا, پبلک کے اندر جا کے پوچھے. یہ سارے آزاد منش لوگ لگے تھے جو آپ کے سسٹم, اگر یہ آزاد منش تھے تو پھر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم یہ سپریم کورٹ کے متعلق یا آپ کے ہائی کورٹس کے متعلق جو ہے یہ کیوں پولیٹیکل پرسیپشن بھی ہے, پبلک پرسیپشن بھی ہے, پارلیمنٹری پرسیپشن بھی کیوں اس چیز کے اندر ہے جی؟ اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے خود ہی سینیورٹی پرنسپل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں تھا. انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی نہیں ہے. آج بھی ان کا چیف جسٹس جو ہے بائی وچیو آف سینیورٹی نہیں لگتا, بلکہ ان کا جو پریزیڈیم ہے 6 ججز کا وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کرتا ہے. یہی دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہوا کیا ہے, ابھی آپ کے سامنے پنجاب ہائی کورٹ کی مثال نہیں آئی کیا وہاں کے اوپر ہم نے سینیورٹی فالو کی ہے یا فٹنس فالو کی ہے؟ اور جس شخص نے اس چیف جسٹس کا نام انیشیٹ کیا وہ وہی چیف جسٹس بننے والے تھے جو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی طرف جو ہماری خواہشات تھیں کہ فلاں صاحب بننے چاہیے, انہوں نے کہا تھا کہ سینیورٹی کی بجائے جو ہے وہ فٹنس اس کے اندر آنی چاہیے. کیا ہائی کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے ججز آتے رہے ہیں وہ سینیورٹی کے بیس پہ آخری سوال کیونکہ ڈائنگ موومنٹ سے پروگرام کے ڈائنگ موومنٹ سے مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے نام ریکمینڈ کیے ان کے پاس ٹینجیبل کچھ ایسے پوائنٹس تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ ججز میں تفریق کری تھی کہ جی اس کی سینیورٹی اتنی ہے, اس کی کارکردگی اتنی ہے, اس کی کیپیسٹی اتنی ہے, کوئی انہوں نے بنایا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اور کیا وہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کیا کرائیٹیریا ہے؟ جی دیکھیں عامر, ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے حق کے اندر ہوں کہ جو بھی آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں یا اس کے بعد چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کریں ان کی پبلک ہیئرنگ ہو اور اس پبلک کے اندر لوگوں کو پتہ چلے کہ پلس اور مائنس کس کا ہے. دوسرا اس کانٹیکسٹ کے اندر آیا جائے تو کیا جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جو لگے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس, ان کی پرسنالٹی پہ کسی کو اعتراض ہے؟ ان کی ورکنگ پہ کسی کو اعتراض ہے؟ ہاں صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ایسا جج ہے کہ اگر اس کا پچھلا 5-7 سال کا سپریم کورٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہیں گیا, وہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں گیا, بہت بہت شکریہ ایسے معاملے کے اندر نہیں گیا کہ جس سے کنفرنٹیشن بڑھے. تو ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے. جی حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بات یہ ناظرین کے قانونی معاملات جو ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں, اور لیکن ہم اب دیکھ یہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کیا گیا اور جس طرح سے بھی آئینی ترمیم کو پاس کرایا گیا تو ایک منقسم ملک کو مزید تقسیم کر دیا گیا, محاذ آرائی کا ایک نیا راستہ کھول دیا گیا. تو پتہ نہیں وہ اس ملک کے لیے کتنا اچھا ہے اور کتنا مضر ہے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.